Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا کہ جن جن عبادات کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے ان عبادات کو ہم پر فرض کر دیا۔ ہم کچھ فرضی عبادات کرتے ہیں، کچھ نفلی کرتے ہیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز فرض ہے، تہجد فرض نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا فرق ہے، فجر پڑھنے والے کتنے ہیں اور تہجد پڑھنے والے کتنے ہیں۔ اور اگر یہ عبادات فرض نہ کی ہوتی تو ان کا حال بھی وہی ہوتا جو ہماری نفل عبادات کا ہے۔ وہ روزے ہوں، وہ حج ہو، صدقہ خیرات ہو، نمازیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ بندہ میرا قرب ایسی عبادت کے ساتھ حاصل نہیں کرتا، اس سے زیادہ مجھے محبوب کوئی عبادت نہیں جو عبادات میں نے فرض کی ہیں۔ عبادات جو فرض کی ہیں اس سے زیادہ مجھے کوئی محبوب عبادت نہیں جس کے ساتھ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کا فضل یہ ہے، اس کا شکر ہے کہ ویسے تو ہم سے یہ رہ جانی تھیں، اگر یہ فرض نمازیں، فرض روزے فرض نہ ہوتے تو یہ ہم سے چھوٹ جاتے، اور اللہ کا محبوب وسیلہ چھوٹ جاتا، اللہ کا قرب نہیں مل پاتا۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم پر یہ عبادات جو اس کو محبوب تھیں وہ فرض کر دیں۔ عبادات کو اس کا شکریہ بجا لاتے ہوئے ادا کرنا چاہیے، بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر یہ عبادات فرض کر دیں، ورنہ ان کا حال وہی ہوتا جو نفلی عبادات کا ہے۔ تو ہم اسی بہانے وہ کر لیتے ہیں، اللہ کی محبوب عبادت ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حق تو یہ تھا کہ جو اللہ اس کے رسول بیان کرتے جائیں وہ ہم کرتے چلے جائیں، لیکن اس میں بھی کچھ کو اللہ نے فرض کر دیا کہ جن کو چھوڑنے پر بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ یہ پابندیاں، یہ فرائض بصد شکریہ قبول کرنے چاہیے، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال والاکرام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسی چیز فرض نہیں کرتا مگر اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کسی چیز سے منع نہیں کرتا مگر اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ذاتی طور پہ یا جماعتی طور پہ، اجتماعی طور پر اس کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ شوقیہ بلا وجہ بندوں کو تنگ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا ہے۔
باپ بھی اپنے بچے پر پابندیاں لگاتا ہے، بیٹے برف کا گولا نہیں کھانا، بیٹے چنگم نہیں کھانی، بیٹے عشاء کے بعد باہر نہ جایا کرو. یہ سب پابندیاں باپ خیر خواہی کے نظریے سے لگاتا ہے. بچہ اس کو خام خواہ سمجھتا ہے، خام خواہ کی پابندیاں ہیں. اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہی پابندیاں وہ اپنے بچوں پہ لگا رہا ہوتا ہے. حالانکہ بچہ اور اس کا والد دونوں مخلوق ہیں. وہ 4 دن پہلے پیدا ہو گیا، وہ 4 دن بعد پیدا ہو گیا. ان کی عقل کا اتنا فرق نہیں جتنا مخلوق کی عقل اور خالق کی بصیرت کا فرق ہے. تو جو اللہ کی پابندیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ بچے ہیں. بچہ ایسے کرتا ہے، سمجھدار ایسے نہیں کرتا. جو رب کی پابندیوں کو بصد شکریہ قبول کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں. بچہ بھی جب عقل والا ہو جاتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا زندگی میں آ جانا، ان پابندیوں کو اپنانا، روٹی پانی چھوڑ دینا، یہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے بہت مفید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں زندہ ہو، ہوش میں ہو، صحت میں ہو، اقامت میں ہو، ضرور اس کا روزہ رکھے. یہ بہت عظیم بات ہے. اگر ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے روزے رکھ لیں گے تو ہمیں اجر بھی ملے گا، فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور وہ فوائد بھی مل جائیں گے جو میڈیکل کے لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں. اور اگر ہم رب کی بات مان کر نہ رکھیں اور ڈاکٹر فضائل بیان کرے، فائدے بیان کرے، اور ہم رکھنے لگ جائیں تو پھر ہم نے ڈاکٹر کی مانی، رب کی نہیں مانی. فائدے ملیں گے، پھر اجر ہو سکتا نہ ملے. یہ عظیم عبادت ہے روزے. اتنی عظیم عبادت ہے کہ بیماری کی حالت میں عورتیں اور مرد اگر ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے جیسے عورتوں کی، تو بعد میں وہ نمازیں نہیں پڑھتی. لیکن اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں ان کو روزے رکھنے ہوتے ہیں. کوئی سستی اور جہالت کی وجہ سے نمازیں نہ پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، وہ اللہ سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ نفل پڑھے، گزارا ہو جائے گا. لیکن جس کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ لازمی رکھے گا یا فدیہ دے گا، حتیٰ کہ مر بھی گیا تو روزے پھر بھی اس کے رکھنے پڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، بندہ فوت ہو جائے اور اس کے اوپر روزے ہوں تو اس کے جو رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ آپس میں روزے بانٹ کر اس کی طرف سے روزے رکھیں. یہ ایسی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو اس سے پہلے قوموں پر بھی فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم. اور رمضان کا کسی کی زندگی میں آ جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ شہر مبارک ہے، اس میں برکتیں آتی ہیں. غریب آدمی اگر سارا سال فروٹ نہیں کھاتا تو اس مہینے میں کھا لیتا ہے. غریب آدمی اگر سارا سال گوشت نہیں کھاتا تو اس مہینے میں کھا لیتا ہے. یہ برکتوں والا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں
کہ تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ سلف صالحین اس مہینے کو پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر اپنا خواب بیان کرتا ہے، کہا حضرت مجھے خواب آیا کہ وہ فلاں صحابی وہ 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا مارکے میں، اس کا بھائی ابھی پچھلے دنوں فوت ہوا ہے 1 سال بعد، تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ فوت ہونے والے کا مقام جنت میں اوپر ہے اور شہید ہونے والے کا مقام اس سے تھوڑا نیچے ہے۔ حضرت مجھے خواب سمجھ نہیں آئی، روٹین میں تو شہداء کے ہی فضائل زیادہ ہوتے ہیں، آپ بھی ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن یہ خواب مجھے سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خواب تو خواب ہوتی ہے، اس کی کیا ہے، خواب تو خواب ہوتی ہے، جو میں نے بتایا وہ ٹھیک ہے، خواب کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ آپ نے ان کی خواب کو سچا قرار دیا اور فرمایا وہ واقعتاً اوپر والے مقام پہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو 1 سال مزید نیکیاں کرنے کا موقع ملا، اور اس میں رمضان مبارک آیا اور اس نے اس میں محنت کی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا مرتبہ اوپر کر دیا۔ مجھے اس حدیث کی یہ سمجھ آئی ہے کہ جو مارکے میں شہید ہوا وہ بھی شہادت کا متلاشی تھا، جو بستر پہ فوت ہوا وہ بھی شہادت کا متلاشی تھا، سب صحابہ ہی تھے ایسے، اور وہ بھی شہادت کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا تھا، مگر رب ذوالجلال نے اس کی وفات بستر پہ لکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء ولو مات علی فراشہ، مسلم شریف میں ہے، جس نے سچے دل سے شہادت طلب کی اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے دیتا ہے، اگرچہ وہ بستر پر ہی فوت ہو۔ تو بستر والے کو اس کی تلاش کی وجہ سے شہادت مل گئی، مارکے والے کو مارکے میں شہادت مل گئی، شہادت اور شہادت برابر ہو گئی، اور 1 سال میں جو رمضان آیا اس میں اس کی محنت کی وجہ سے اس کا مرتبہ زیادہ بلند ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں وہ لائبلٹی بھی ہوتی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں اتنی ہی مسئولیت اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص کو اگر آنکھیں ملی ہیں تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ آنکھیں سوال بھی ہے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا تو آنکھ کے ساتھ کیا دیکھتا تھا۔ اور اگر کسی کو مال ملا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے، لیکن قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں، کان، دل، ہر انگ کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ تو جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اولاد نہیں تو نعمت نہیں، اولاد ہے تو ذمہ داری ہے۔
رمضان کسی کی زندگی میں نہیں آیا تو نعمت نہیں ملی، اور اگر آ گیا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ تو رمضان ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کئی ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، رمضان کی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، رمضان کا الٹیمیٹ ویژن سیٹ کیا ہے کہ آپ رمضان سے کیا لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ویژن سیٹ کیا ہے، لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ کم از کم 3 مقصد آپ نے اس رمضان سے حاصل کرنے ہیں اور اس کی آج سے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، حالانکہ روزے کی وجہ سے بندہ جنت میں جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا روزے فرض کیے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، حالانکہ روزہ جہنم سے بندے کو دور کر دیتا ہے، روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ واسطے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن جہنم 70 خریفا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور لے جاتا ہے۔ روزہ جنت بھی دلاتا ہے، فرمایا جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ روزہ جہنم سے بھی دور کرتا ہے، روزہ تقوی بھی لے کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ والا مقصد بیان کیا ہے، اس لیے کہ تقوی مرنے سے پہلے نظر آتا ہے اور جنت کا جانا اور جہنم سے دور ہونا یہ مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ آپ روزے رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ، مرو گے تو پتہ چلے گا جنت ملی یا جہنم سے دوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور اس وقت اگر وہ مقصد حاصل نہ ہوا، واپسی کا دروازہ بند ہوگا، امپروومنٹ کوئی نہیں ہو سکتی، اب آپ بہتری نہیں لا سکتے۔ رب ذوالجلال نے وہ نتیجہ بیان کیا جو یہاں نظر آتا ہے، اور اگر نظر نہیں آیا تو امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، بہتری آ سکتی ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ اکبر! تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ کا خوف ہے، تقوی کا معنی بچنا ہے۔ تقوی آ جائے تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے، سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ میں نے عربی خطبے میں آیت پڑھی تھی، ان تینوں آیتوں میں 4 آیتوں میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ یا اللہ اگر ہم آپ سے ڈرنے لگ جائیں اور بات سیدھی کرنے لگ جائیں تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سارے کام ٹھیک کر دیں گے، سب کام درست ہو جائیں گے، معیشت، معاشرت، اقتصاد، سیاست، گھریلو مسائل سب حل کر دوں گا، بس تم ایک کام کر لو، مجھ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ آپ کبھی دیکھتے نہیں کلاس بچوں کی شور کر رہی ہوتی ہے، استاد صرف پاس سے گزرتا ہے
سارے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں، سب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں استاد کا ڈر ہے، استاد کا ڈر ہے، سیدھے ہو گئے سارے۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتنا رب سے ڈرو جتنا رب کی شان کے لائق۔ ایک خوف والدین کا ہوتا ہے، ایک خوف تھانے دار کا ہوتا ہے۔ جتنا کسی کا اختیار ہے، جتنی کسی کی پکڑ ہے، اس حساب سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام سے ڈرو جتنی اس کی ذات کی شان ہے، جتنے اس کے اختیارات ہیں، جتنی اس کی کبریائی ہے، جتنی اس کی عظمت ہے، جس قدر اس کی پکڑ ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سارے کام ٹھیک کر دیں گے۔ توجہ کرو، تمہارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی تقویٰ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے، اس کا کوئی تھرمامیٹر نہیں آیا، لیکن اس کی جو LCD ہے جس سے پتہ چلتا ہے کتنا آیا، وہ ہے یصلح لکم اعمالکم، آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ تقویٰ آئے گا تو سب کام سیدھے ہو جائیں گے، سب کام سیدھے ہو گئے تو سمجھو تقویٰ آ گیا۔ یا اللہ تیرا شکریہ، رمضان کے روزے رکھیں گے، راتوں کا قیام کریں گے، تیرا خوف آ جائے گا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جو پچھلے سالوں کے پاپ کیے ہوئے ہیں، گناہ کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فکر نہیں کرو، یغفر لکم ذنوبکم، ہم پچھلے بھی سارے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم روزے رکھیں گے، جیسے جیسے روزے رکھتے چلے جائیں گے، ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کتنا رب کا خوف زیادہ ہوا، کتنے ہمارے اعمال درست ہوئے۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد اب بندہ پہچانا نہ جائے، اس کی عقل شکل ٹھیک ہو چکی ہو، وہ دکان پہ بیٹھا ملاوٹ نہیں کر رہا، اب وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اب وہ کم نہیں تول رہا، تو جس کے روزے نے اس کی دنیا بدل دی، اس کا روزہ اس کی آخرت بھی بدل دے گا۔ اور اگر کسی کے روزے نے اس کی دنیا بہتر نہ کی تو اس کا روزہ آخرت بھی اچھی نہیں کرے گا۔ یہ ارجنٹ رزلٹ ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اگر اللہ فرما دیتے تو روزے رکھو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، تو پھر پتہ چلتا بعد میں وہ رزلٹ بیان کیا جو یہاں نظر آتا ہے۔ یہاں ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ وہ جو رب نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا لعلکم تتقون، وہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ لوگ، کافر لوگ، بدھ مت لوگ، عیسائی، یہودی، ہندو لوگ، وہ تجارت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملاوٹ کرنے سے تجارت خراب ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے، کم تولنے سے تجارت خراب ہوتی ہے۔ یہ تقوی کے تقاضے ہیں۔ متقی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، متقی بندہ کم تول سکتا ہے، متقی بندہ خیانت کرے گا، لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے کہ مولوی صاحب تم لوگ مسجدوں میں رہتے ہو، ہمیں تو پتہ ہے بازار کا، یہاں پہ یہ نہیں چلتا، یہاں آپ سچ بولو گے، خالص چیز دو گے تو ریٹ نہیں ملے گا، یہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی تجارت جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہاں ملاوٹ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے سارے کام ٹھیک کر دیں گے۔ ہندو، چائنی، جاپانی وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور مسلمان جو اللہ اس کے آخرت پر، نبی پر ایمان لاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ملاوٹ کے ساتھ کام ٹھیک ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے کے ساتھ کام ٹھیک ہوتے ہیں، کم تولنے کے ساتھ کام ٹھیک ہوتے ہیں۔
مسجد میں آ جاتا ہے، خطبہ بھی سن لیتا ہے، مگر وہ بدلتا نہیں۔ یہ رمضان یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو بدلنے کا ٹارگٹ ہے۔ جو لوگ سگریٹ نوشی، نسوار پان اور نہ جانے کیا کچھ اس کے عادی بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی رمضان ٹارگٹ ہے۔ جب وہ 14 گھنٹے تک صبر کرتے ہیں تو پھر اگلے 10 گھنٹے کیوں نہیں صبر کرتے؟ وہ اس پہ بھی صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی ان آلائشوں سے جان چھڑوا دے گا۔ میرے بھائیوں، میرا رب حی لا یموت ہے، یحیی و یمیت ہے، الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور تو سمجھتا ہے افطاری کرنے سے اس کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے؟ ہاں، اب تیرا کوئی اور رب ہے کہ سارا دن اللہ کے کہنے پر روٹی اور پانی جو کہ حلال تھا وہ چھوڑ دیا، اور اب افطاری ہونے کے بعد حرام بھی کھا رہا ہے؟ تیرا اب رب وہ نہیں ہے؟ یاد رکھو، رمضان کو اس ڈھب سے گزارو، اتنا تقوی اکٹھا کرو، اتنا تقوی اسٹور کرو کہ وہ 11 مہینے آپ کے سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہو، اور جب پھر تھوڑا ڈھیلا ہو پھر رمضان آ کر کے اس کو مضبوط کر دے، پھر 11 مہینے چل جائے۔ اس طریقے سے بچتے بچاتے شیطان کی سازشوں سے ہم دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں۔ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ آپ جنگل میں جاتے ہیں، جنگل ہے، وہاں راستہ نہیں بنا ہوا، جھاڑیاں ہیں، تو اپنے کپڑے سمیٹ کر اس جھاڑی سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، پاؤں کو بھی بچانا ہے، کپڑوں کو بھی بچانا ہے، زگ زیگ ہوتے، اوپر نیچے ہوتے، بچتے بچاتے آپ جنگل سے گزر جاتے ہو۔ ایسے ہی دنیا میں گانے، فلمیں، برا میڈیا، برہنہ عورتوں کی تصویریں اور یہ بے پردگی، یہ سب وہ کانٹے ہیں، اور یہاں پہ سود کی لعنت، اور یہاں پر جھوٹ کی لعنت، اور یہاں پر جتنے بھی ملاوٹ اور کم تولنا، جھوٹ بولنا، یہ سب آلائشیں ہیں، یہ سب کانٹے ہیں۔ ان سب سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو نکال لینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کے روزے کی ایکسپائری ڈیٹ 24 گھنٹے بھی نہ ہو، اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ ایسی دوائی آپ کھانا پسند کرو گے جس کا اثر کھاتے رہتے ہو، کھانا چھوڑ دو تو ختم ہو جائے، جب تک کھاؤ ٹھیک رہو، چھوڑ دو بس۔ مغرب کی اذان کے بعد سب کچھ کھانے لگ گیا، رب کے حرام بھی کھانے لگ گیا، اس لیے کہ روزہ ختم ہو گیا، تو تیرا روزہ تو 4 گھنٹے نہیں چل سکا، اگلے 11 مہینے کیسے چلے گا؟ تو پہلا ٹارگٹ اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، للہیت ہے، یہ حاصل کرنی ہے، لعلکم تتقون۔ دوسرا ٹارگٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا جی آپ نے آمین کس بات پر کہا؟ آپ نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام آئے تھے تو کہا جس کی زندگی میں اتنی بڑی سعادت آ جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ گناہ گار ہے، رمضان گزر جائے اور پھر بھی اس کے گناہ باقی ہوں، وہ گناہ معاف نہ کروا سکے، میں جبریل کہتا ہوں اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس پر آمین کہا ہے۔
انہوں نے بددعا دینی تھی تو اوپر بیٹھے ہی دے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آ کر کہا تو ان سے آمین کہلوانے کے لیے کہا نا. فرمایا جس کا رمضان گزر جائے اور اس کے گناہ باقی ہوں، اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے، میں نے اس پر آمین کہا ہے. تو رمضان کا دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں. اللہ اکبر. کیسے معاف کروانے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. میں بہت بخشنے والی ذات ہوں، مگر کس کو؟ جو تین کام کرے. من الا من تابہ، توبہ کرے، وآمن، عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا، اور اعمال درست کرے. تھیری اور پریکٹیکل دونوں ٹھیک کر لے. ثم اهتدى، اس کے بعد اس پر پیرا دے اور ہدایت والی زندگی گزارے تو میں پچھلے سارے اس کے معاف کر دیتا ہوں. آپ کو اگر گناہ کرتے کرتے 60 سال گزر چکے ہیں، میرا رب ان کو معاف کرتے کرتے 60 منٹ بھی نہیں لگاتا. ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاویں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. وہ تو ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، رب ذوالجلال رات کو ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. وہ تو گناہوں پر توبہ کرنے کو بہت ہی پسند کرتا ہے. وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن جو توبہ کرے. توبہ کی 4 شرطیں ہیں. نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. آپ چھوڑو نا تو رب کیسے چھوڑ دے؟ آپ چھوڑو گے تو رب چھوڑ دے گا نا. میں گناہوں کو چھوڑوں گا تو رب بھی معاف کر دے گا. میں نہیں چھوڑتا رب کیسے معاف کرے؟ پہلی بات یہ کہ گناہ چھوڑ دے. اللہ محفوظ رکھے کسی کا بچہ اس کو گالیاں دیتا ہو، پھر آ جائے معذرت کرنے کے لیے، سوری کرنے کے لیے، اور سوری کرتے کرتے بھی گالیاں دے رہا ہو، معافی ہوگی؟ معافی تو تب ہوگی کہ اب تو نے گالیاں چھوڑ دی ہیں اور اب تو سوری کرنے آیا ہے. چھوڑنے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کی لسٹ بنانی پڑے گی. باقاعدہ کاغذ قلم پکڑ کر لکھنا شروع کرو، الگ بیٹھ کر. دکھاؤ نہیں کسی کو، صرف اتنا کرنے سے ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہاں پر 2 کیفیتیں ہوں گی، یا تو آپ کو اپنے گناہ یاد آئیں گے یا آپ کو یاد نہیں آئیں گے. اگر آپ کو گناہ اپنے یاد آئے تو سمجھو ایک خیر موجود ہے، ابھی دل کا شیشہ کالا نہیں ہوا اور وہ مجھے میرا چہرہ دکھا رہا ہے. اور اگر اپنے گناہ یاد نہ آئے، دوسروں کے یاد آئے، میں تو پھر بھی فجر پڑھ لیتا ہوں، وہ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، میں اچھا. تو پھر سمجھو کہ دل کالا ہو چکا ہے، اب اس میں میرے گناہ نظر نہیں آتے. شیشے جو ہوتے ہیں نا، یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. گاڑی کا سائیڈ شیشہ وہ قریب کی چیز کو دور دکھاتا ہے، بڑی چیز کو چھوٹا دکھاتا ہے. بعض شیشے چھوٹی چیز کو بڑا دکھاتے ہیں، بعض شیشے ایگزیکٹ جو اس کی حالت ہوتی وہی دکھاتے ہیں. دل کا شیشہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب اللہ کا خوف آتا ہے تو چھوٹے گناہ بڑے نظر آتے ہیں، اور جب کالا ہو جاتا ہے تو گناہ نظر ہی نہیں آتے، اور اگر تھوڑی سی خیر ہو تو بڑے گناہ چھوٹے نظر آتے ہیں.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، فرماتے ہیں او میرے شاگردوں، انس بن مالک صحابی اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی اصغر فی اعینکم من الشعر، تم ایسے کرتوت اور اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، عہد نبوت میں ہم سمجھا کرتے تھے کہ یہ گناہ ہم نے کر لیے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھتے نہیں، ہم گناہ کر کر کے یوزڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے ساتھ دو نوجوانوں نے عمرہ کیا، دونوں داڑھی چھیلتے تھے، تو ہم نے جا کر عمرہ کیا، ایک ہی کمرہ تھا، اس میں ہم رہے۔ اس کے بعد مدینہ اور مدینہ سے واپسی پہ پھر عمرہ کرنا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ اس دوسرے عمرے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرہ عمرے تک اور حج حج تک اور جمعہ جمعے تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک اور سوال داغ دیا، کہا حضرت جب سے ہم آئے ہیں عمرہ کیا ہے، اس کے بعد ہم روزانہ حرم جا رہے ہیں، کبھی غلط میڈیا نہیں دیکھ رہے، موبائل ہم نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے، نمازیں حرم پاک میں پڑھ رہے ہیں، تو کون سے گناہ دوسرا عمرہ ہمارے معاف کروائے گا؟ تو میں نے کہا یہ تو روزانہ داڑھی چھیلتے ہو، یہ ثواب کا کام ہے۔ تو ان کو ایسے شوق لگا جیسے میرے بتانے سے پتہ چلا ہو کہ وہ داڑھی چھیلتے ہیں۔ یعنی انسان گناہ کر کر کے ہضم کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ نظر نہیں آتا، اس کا اس ہڈیوں میں رچ بس جاتا ہے، وہ یوزڈ ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کی بدبختی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کو ہضم کرنے کا عادی ہو جائے۔ چور چوری کرتا ہے، کبھی توبہ نصیب ہو جائے گی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں چوری کرتا ہوں۔ اور جو شخص اپنے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے، اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، تو توبہ کس چیز سے کرے گا؟ اگر یہ کیفیت نکلی کہ اپنے گناہ یاد نہیں آ رہے، تو پھر بھائیوں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا، ہر نماز کے ساتھ 100 بار 200 بار بغیر گنے، کثرت کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت کے ساتھ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سب استغفار کے سیغے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ ریگمال ہے جو دل کو صاف کرتا ہے، اس کے بعد پھر چیک کرنا، تو انشاءاللہ گناہ یاد آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر آپ پڑتال کے طور پہ، نتیجے کے طور پہ یہ سمجھنا چاہیں کہ معلوم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگٹ دیا تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں رمضان گزرنے کے ساتھ، تو معلوم نہیں گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ معلوم کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ معلوم کرنا کہ میرے کتنے گناہ معاف ہوئے، اس کا آسان حل یہ ہے، سادہ، کہ آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ میں نے کتنے گناہ چھوڑ دیے۔ بس جتنے آپ نے چھوڑ دیے اور توبہ کر لی، انشاءاللہ اتنے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اور اگر آپ نے کوئی نہیں چھوڑا تو رب نے پھر کوئی معاف نہیں کیا، بظاہر یہی ہے۔ نمبر 1 گناہ چھوڑ دے، نمبر 2 جو کیا ہے اس کا اعتراف کر کے شرمندہ ہو۔ آپ اپنے ملازم کو دیکھ لو، کوئی اس سے غلطی ہو جائے، وہ آنکھیں نیچے کر کے کھڑا ہو، اس سے بات نہ ہو سک رہی ہو، وہ شرمندہ ہو، تو آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر ٹاٹر بات کر رہا ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اپنے گناہ کو کا دفاع کر رہا ہو، تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے اصلاح نہیں کی ہے۔ ہم تو گناہوں کا پتلا ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشوائے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔
تو دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنا اقرار کرنا ہے. نمبر 3 عزم کرنا ہے کہ آئندہ نہیں کریں گے، دل سے عزم کرنا ہے. نمبر 4 لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے تو وہ واپس کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی روٹین میں حقوق العباد معاف نہیں کرتا. اگر اس طریقے سے توبہ کریں گے، اس طریقے سے دعائیں کریں گے اور آنکھوں سے 2 آنسو جاری ہو جائیں گے، تو ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس میں آپ کی 60-70 سال کے سارے گناہ بہا کر کے لے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی رمضان کا ٹارگٹ ہے بھائی. فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے. یاد کا مطلب اللہ ہو نہیں ہوتا. یاد کا معنی رب ذوالجلال کی قدرت کو یاد کرتا ہے، اس کی قوت کو یاد کرتا ہے، اس کی پکڑ کو یاد کرتا ہے، اس کے عذاب کو یاد کرتا ہے، اس کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی کمزوری کو یاد کرتا ہے اور پھر رب سے توبہ کرتا ہے. فرمایا ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان 2 آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ لوگ 50,000 سال کا دن دھوپ میں ہوں گے اور یہ رب ذوالجلال کی VIP ٹریٹمنٹ عرش کے سائے میں ہوگا. 2 آنسوؤں کا سوال ہے. تراویح میں، قنوت میں آنسو بہانا یہ اور طرح کا ہوتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلا بیٹھ کر ایسا کرتا ہے، یہ اور طرح کا ہوتا ہے. یہ بھی پہلی ٹرائی میں نہیں ہوگا، دوسری ٹرائی، تیسری ٹرائی انشاءاللہ ہم نے یہ حاصل کرنے ہیں 2 آنسو. اور یہ سب کی ذاتی بات ہے. الگ بیٹھا ہوا ہے، اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے. اگر یہ نصیب ہو گئے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمارے گناہ معاف فرما دے. تو عزیز بھائیوں، دنیا والے کوئی بھی کام کرنا ہو اس کا ویژن بناتے ہیں، ویژن بنا کر اس کو کاٹتے ہیں، اسٹریٹجی کو کاٹتے ہیں سالوں پر. یورپ والوں نے پاکستان کی لڑکی کو جینز کی پتلون میں ڈالنے کو ویژن بنایا آج سے 25 سال پہلے. لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے بننے والے پاکستان کی بچی وہ جینز کی پتلون میں گھس جائے گی. انہوں نے اس کو کاٹا، سالوں پر کاٹا، مہینوں پر کاٹا، ڈیزائنر خریدے، میڈیا خریدا. اشتہار موبائل فون کا ہے، اس کو کہتے ہیں آدھے پیسے ہم دیں گے، یہ لڑکی کے ہاتھ میں موبائل دے کر اشتہار چلاؤ اور اس کو پتلون پہنا کر چلاؤ. اشتہار صابن کا ہے، شیمپو کا ہے، مگر پیش اس کو لڑکی کرے گی پتلون پہن کر. اس طریقے سے انہوں نے مہم چلائی اور آج آپ دیکھ لیں وہ کامیاب ہو گئے. اسرائیل بنانے کے لیے کوئی 100 سال پہلے انہوں نے ویژن بنایا تھا، اس کو پھر سالوں پہ 10 سالوں پہ کاٹا، پھر 1 سال پہ کاٹا. کیا کیا جائے تو اسرائیل بن سکتا ہے، بنا لیا انہوں نے. تو ہم اگر اتنا اہم مہینہ ہے، اس میں اتنے اہم ٹارگٹ ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ایک اسٹریٹجی بنا لیں رمضان کی تیاری کے حساب سے. اتنے عظیم مہینے کا حق ہے کہ اس کے لیے ایسا کیا جائے. تو ابھی اور اس وقت اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کتنی بار قرآن ختم کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 3 دفعہ قرآن ختم کرنے کو ٹارگٹ کر لیا تو 10 دنوں میں 1 قرآن ہوا، 1 دن میں 3 پارے ہوئے، 1 نماز میں پونا پارا ہوا، تو آپ کا 3 دفعہ قرآن ختم ہو جائے گا.
جب آپ ایک دن والا کام روزانہ کرتے جائیں گے آپ کا ٹارگٹ حل ہو جائے گا. کتنا صدقہ کرنا ہے آپ نے؟ روزانہ صدقہ کرنا ہے. غریب ہو یا امیر ہو، اپنے گھر میں ڈبہ رکھ لو، 10 روپے ڈال دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں رب کے حکم سے. ایک کہتا ہے جس نے صدقہ کیا ہے یا اللہ اس کو نعم البدل عطا فرما. دوسرا کہتا ہے جس نے آج کنجوسی کی ہے اس کے مال کو ضائع کر دے. یہ روزانہ کا، رمضان کا نہیں، روزانہ کا ٹارگٹ ہے. ہم نے اس کی بد دعا سے بچنا ہے، اس کی دعا کو حاصل کرنا ہے. اور فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، رب کے کہنے پر آتے ہیں. ان کی دعائیں اور ان کی بد دعائیں رب کے کہنے پر ہوتی ہیں. صرف 10 روپے کے ساتھ جتنا پیسہ ایک بچہ سکول جاتے وقت لیتا ہے اتنے اس میں بھی ڈال دو. اور رمضان میں خصوصاً ہے، اور آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ فرماتے جیسے آندھی طوفان ہوتا ہے. طوفان آپ کے گھر میں ٹکتا ہے، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، ایسے مال ادھر سے آتا تھا ادھر چلا جاتا تھا، اور آپ بے شمار صدقہ کرتے تھے. نمبر 3، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے آیا ہے. اگرچہ پڑھنے پر بھی اللہ اجر دے دیتا ہے، تو کوئی ایک صفحہ کم از کم ایک دن میں ترجمے والا، اور جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئے ترجمے کی وہاں علماء سے رابطہ کر کے اس کی وضاحت سمجھ لینا، اس کو بھی اپنا ٹارگٹ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں بخاری اور مسلم ایسی کتابیں ہیں کہ جن میں کوئی ضعیف روایت نہیں، بے فکری کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کی ایک آدھ حدیث روزانہ اس کی تصویر بنا کر کے لوگوں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو اس طریقے سے صدقے کا، رات کے قیام کا، دن کے روزوں کا، اور روزوں کی کوالٹی کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو ہم نے آج سوچنا ہے. روزہ پیٹ کا نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی غلط چیز نہیں دیکھنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزے دار ہو، کوئی اس سے لڑائی کرنا چاہے، اس کو گالی دے، وہ اپنے دل میں کہے انی امرؤ صائم، ٹھیک ہے تو نے گالی دے دی ہے، تو لڑائی کے موڈ میں ہے، لیکن میں روزے دار ہوں، میرا روزہ مجھے لڑنے نہیں دیتا. ایسا نہیں کہ کھانا پینا بند کرو اور باقی سارے کام چلتے رہیں. تو یہ رمضان، اس میں ایک احتیاط یہ بھی کرنے کی ہے، جو اوور ویٹ بھائی ہیں، جن کا ویٹ زیادہ ہے، وہ کوشش کریں کہ افطاری بہت ہلکی کریں، بہت ہلکی کریں. عربوں میں جو کا دلیا، وہ بھی پینے جیسا، اور ساتھ 2 کھجوریں، وہ کھا کر کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. نہ وہ نماز سے لیٹ ہوتے ہیں اور نہ وہ معدے پر بوجھ بناتے ہیں. تو جتنی احتیاط کر سکے، اوور نہ کھائے، مناسب کرے، تو انشاءاللہ یہ رمضان ان کے اس بیماری کا بھی علاج بن جائے گا. تو اس طریقے سے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جو اچھی عادات ہم نے رمضان میں سیکھ لیں ان کو پھر اگلے 11 مہینوں میں منیمائز کر کے، تھوڑا کر کے مستقل چلانے کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمیں جنت کے اعلیٰ مقامات بھی دلائے گا، یہ ہماری صحت کا سبب بھی بنے گا، اور انشاءاللہ گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنے گا، اور تقوی اور للہیت بھی آئے گی، جس سے ہماری زندگی کے تمام اعمال درست ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.